إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور جبا ہیں. بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم چیز کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلانی ہے اور وہ اہم چیز ہے دعا. یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بیچ میں نے آپ کو دعا کے تعلق سے ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ٹاپک چھیڑ دیا. اب یہ دعا کے تعلق سے مجھے کیوں بتانا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. عام طور پر رمضان کے مہینے میں رمضان سے جو ریلیٹڈ، رمضان سے جن کا تعلق ہوتا ہے، خاص طور سے ایسی ہی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے اور وہ آپ کے سامنے بتائی بھی جا رہی ہیں. پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے زکوٰۃ کے تعلق سے بھی کچھ باتیں سنی تھی، اس میں سے کچھ چیزیں رہ بھی گئی ہیں، وہ آئندہ کبھی پوری کر لیں گے انشاءاللہ. آج دعا کیوں، اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے، وجہ کو غور سے سنیے. وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رمضان اور روزے کے تعلق سے، رمضان اور روزے کے فضائل اور مسائل کے تعلق سے پورا ایک رکوع بیان کیا ہے دوسرے پارے کے اندر. پورا ایک رکوع، جیسے اللہ رب العالمین نے پورا ایک رکوع تیسرے پارے کے اندر سود کے تعلق سے بیان کیا، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کے اندر رمضان کے اور روزوں کے فضائل اور مسائل کے تعلق سے پورا ایک رکوع بیان کرنا. اب اس کی جو ایک مشہور آیت ہے وہ عام طور پہ آپ لوگوں کو یاد ہو گئی ہوگی سنتے سنتے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ جب دیکھیں گے کہ یہ رمضان کے کا بیان چلا آ رہا ہے، یہاں سے شروع ہو گیا اور چلتے 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 آگے جا کر
اللہ رب العالمین نے اسی رکوع کے اندر رمضان کے بیان کو روک کر بیچ میں ایک آیت بیان فرمائی. وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب یہ آیت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر رمضان کا بیان شروع ہو جاتا ہے. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ. پورا ایک رمضان کا بیان پھر شروع ہو گیا. تو بیچ میں اللہ رب العالمین نے رمضان روزے کے مسائل بیان کرتے ہوئے ایک آیت بیچ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے اندر رکھی ہے. اور اس آیت کی خاص بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر دعا کا ذکر ہے. جہاں رمضان کے مسائل، جہاں روزوں کے مسائل، اس کے بیچ میں دعا کا ایک آیت لا کر یا دعا کا ایک چیپٹر لا کر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ عام دنوں میں تو دعائیں قبول ہوتی ہی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو رمضان کا مہینہ صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں، رمضان کا مہینہ صرف افطار اور سحری کرنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ صرف قرآن کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ صرف صدقہ و خیرات کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ فضیلتوں اور برکتوں کا ہی مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ورنہ آپ سوچیں کہ رمضان کا بیان چلا آ رہا ہے اور لگاتار چلا آ رہا ہے، بیچ میں ایک آیت دعا کی لا کر کیا بتانا مقصد؟ بتانا مقصد یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے کا اور دعا کا ایک خاص تعلق ہے. اگر آپ اس مہینے میں اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ اگر دعا کی بھی کثرت کر لیتے ہیں تو یہ دعائیں آپ کے لیے بڑے فائدے مند ثابت ہو سکتی ہیں اور اللہ رب العالمین کیا قبول ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ رمضان کا یہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا اب ایک چیز دیکھیں، بات کو مختصر کریں گے، زیادہ وقت نہیں لیں گے. اور کیوں نہیں لیں گے وہ وجہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی مذہب کا ہو، کوئی کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اگر وہ بھیک مانگتا ہے، اگر وہ بھیک مانگتا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیتی، اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی. کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، بھیک مانگنے والا، ہاتھ پھیلانے والا کسی دوسرے کے سامنے اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کو کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھیک مانگنے کا جو ایک پیشہ ہے یہ بہت ہی ذلیل اور بہت ہی ذلت والا پیشہ مانا جاتا ہے، بھیک مانگنا. لیکن آپ کو پتا ہے اگر یہی بھیک اللہ سے مانگی جائے اور یہی ہاتھ اگر اللہ کے سامنے پھیلائے جائیں تو اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو لکھا، فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کی نظر میں اس سے دعا مانگنے سے زیادہ کوئی بھی عزت والا کام نہیں. آپ پھیلائیے ہاتھ، دنیا کے سامنے اگر ہاتھ پھیلاتے ہیں تو آپ ذلیل ہوں گے، یہ ذلت کا پیشہ. اور اگر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو آپ اللہ کی نظر میں عزت والے بنیں گے. یہ عزت والا کام ہے کیا؟ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے اس کا بندہ اس کے سامنے گر گڑائے، اس کا بندہ اس کے سامنے روئے، اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے. فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. مجھے اس سے بڑھ کے اچھا کوئی کام ہی نہیں لگتا، اس سے زیادہ عزت والا کوئی کام میری نظر میں. یہ آپ سمجھ رہے؟ بندہ اللہ کے سامنے اپنا آپ کو جتنا ذلیل کر دے گا، غور سے سننا الفاظوں کو، بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جتنا ذلیل کر دے گا اللہ اس کو اتنا ہی بلند کر دے گا. نماز کا سب سے پیارا حصہ وہ حصہ ہے جس میں ہم اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں زمین. اس سے زیادہ دل آپ اپنی پیشانی کسی کے سامنے رکھ سکتے؟ ناک کو جھکنے نہیں دیتے، پیشانی کیا رکھو گے، ہے نا؟ ہمارا تو معاملہ یہ ہے، ہم اپنی بات کو کٹنے نہیں دیتے دوسرے کے سامنے، اس کے سامنے ذلیل ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ شرک بھی ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن
ہماری نظر میں اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین کو بندے کی وہ ادا بڑی پسند آتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے، اللہ کے سامنے آپ جتنا ذلیل ہونے کی کوشش کرو گے اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے اللہ اتنی ہی عزت عطا فرمائے گا، اتنی ہی بلندیاں عطا فرمائے گا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ رب العالمین کو یہ کام بڑا پسند ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے. اچھا، اب ایک مزے کی بات سنیے. اگر مان لو دنیا کے اندر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ کسی آدمی کے پاس گیا، مان لیجیے کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ کسی کے پاس جاتا ہے، اپنے کسی خاص آدمی سے ہی کہے گا، عام آدمی سے تو نہیں کہے گا کہ مجھے ضرورت ہے، اور عام آدمی اس کی بات کیوں سنے گا، کیوں پوری کرے گا اس کی وہ ضرورت؟ تو وہ اپنے کسی خاص کو چنتا ہے، میرا اچھا دوست کون ہے، میرا سب سے اچھا رشتے دار کون ہے، اس کے پاس جا کے ہم اپنی پریشانی بتائیں، وہ میری مدد کرے گا. اور لوگ جاتے ہیں. ایک بار گیا، اپنی پریشانی رکھی، اچھا ٹھیک یہ لیجیے، آپ اپنی پریشانی دور کیجیے، ضرورت پوری کیجیے، جب ہو جائے تو واپس کر دینا، کوئی بات نہیں. اب اسے دوبارہ ضرورت پڑی، اب اس کو جاتے میں شرم آ رہی، لیکن سوچ رہا ہے کہ نہیں بہت اچھا دوست ہے، اگر میں دوبارہ سے کہوں گا تو وہ دے دے گا، وہ میری مدد کر دے گا. اب یہ دوبارہ اس کے پاس گیا، وہ دے تو دے گا، لیکن جتنے دل سے اس نے پہلی بار دیا تھا کیا اتنے ہی محبت سے دے گا؟ وہ دل کے اندر تھوڑا ٹائٹ پن آ جائے، دل میں تھوڑی سختی آ جائے، کترانا، بچنا، ہٹنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اس کو تیسری بار پھر ضرورت پڑی، نہیں بہت اچھا دوست، بھائی ہے میرا، فلاں ہے رشتہ دار ہے، بہت اچھا ہے. اب تیسری بار چلا، تیسری بار جب یہ پہنچے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مجبوری بتائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے. تم نے تو یار کام ہی بنا لیا اپنا، کام دھندا کیوں نہیں کرتے، منہ اٹھائے چلے آتے ہو، میں کب تک مدد کروں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی کہہ سکتا. تو دیکھیں ایک بار گیا دے دیا، دوسری بار گیا دیا، لیکن من کے اندر تھوڑا موٹا پن آ گیا. تیسری بار میں منع بھی کر سکتا ہے، ڈانٹ بھی سکتا ہے، ناراض بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ چوتھی بار میں جب آپ کو آتا ہوا دیکھ لے تو گلی بدل کر نکل جائے. وہ آ رہا ہے، کٹ مارو ادھر سے، یہاں سے نہ ہو پکڑ کے پریشانی بتانے لگے، ہے نا. یہ ہمارا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں. سنو اللہ فرماتا ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. او میرے بندو مجھے پکارو، او میرے بندو مجھ سے مانگو، او میرے بندو میرے سامنے دعا کرو. یہاں بلایا جا رہا ہے، یہاں آدمی دیکھ کے بھاگ رہا ہے کہ کہیں آ نہ جائے لینے کے لیے، اور یہاں جو نہیں آ رہے ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آؤ میرا گھر کھلا ہوا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، آؤ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو. استجب لكم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، میں تمہاری بات کو مانوں گا، میں تمہارے سوال کو پورا کر دوں گا. ایک بار آؤ گے تب بھی ملے گا، دو بار آؤ گے تب بھی ملے گا، اگر زندگی بھر آتے رہو گے مانتے رہو گے تب بھی ملتا رہے گا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، آؤ تو صحیح، پکارو تو صحیح، مانگو تو صحیح. مجھے اللہ فرماتا ہے استجب لكم، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تمہاری پکار کو سنتا رہوں گا، تمہاری دعاؤں کو سنتا رہوں گا، تم جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جاتا رہے گا. دنیا کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ بالکل الٹا ہے. یہاں ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو بے عزت ہو رہے ہیں، وہاں ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو عزت مل رہی ہے. یہاں ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو ناراض ہوا جا رہا ہے، وہاں ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں تو ناراض ہو رہا ہے. کیوں نہیں مانگ رہے ہو، کیوں نہیں آ رہے ہو میرے پاس؟ اور صرف ناراض ہی نہیں ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذين يستكبرون عن عبادتي،
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میرے وہ بندے جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، میرے وہ بندے جو مجھ سے مانگتے میں شرم محسوس کرتے ہیں، میرے وہ بندے جو میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے چاہے شرم کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے، فرمایا یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اگر وہ تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے تو ہم ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ بتائیے، لاسٹ میں یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ جہنم میں اگر نہیں جانا ہے تو مانگو، اگر جہنم میں نہیں جانا ہے تو دعا کرو۔ ایسا ملے گا کوئی؟ ملے گا کوئی ایسا؟ تو جو یہ کہے کہ آؤ مانگو، اور جب دیکھیں کہ نہیں، اگر یہ ایسے نہیں مانتے تو ان کو ڈراؤ نہیں، کیا دیکھو اگر نہیں مانگو گے مجھ سے، دعا نہیں کرو گے تو ذلیل کر کے جہنم کے اندر ڈال دوں گا، اس لیے مانگو۔ کیا ذات ہے اللہ رب العالمین، ایسے کر کر کے اللہ رب العالمین بنا۔ اور پتہ ہے دعا کا ایک فائدہ بتاؤں آپ کو، بہت بڑا فائدہ ہے یہ، اس کو یاد کر لو، بہت بڑا فائدہ۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا کا ایک فائدہ بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدلتی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ قسمت میں لکھا ہوا ہے، پریشانی ہے تو پریشانی ہے، بیماری ہے تو بیماری ہے، تکلیف ہے تو ہے، قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ جو تم کہہ رہے ہو نا میری قسمت کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمایا اس چیز کو دعا بدل دے گی، تمہاری دعا اس کو بھی بدل سکتی ہے۔ یہ ہے پاور دعا کے اندر۔ اس لیے یہ رونا کہ اللہ نے لکھ دیا تو ایسا ہو رہا ہے، نہیں بھائی، آپ دعا کر کے تو دیکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بدل سکتا ہے، اس سے تمہاری دعا بہت پاورفل چیز ہے دعا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کو سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ دعا کتنی پاورفل چیز ہے دیکھو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اچھا پہلے ایک چیز سمجھو، اللہ کے مقابلے میں ہماری کوئی ویلو ہے؟ پوری کائنات کی کوئی ویلو ہے؟ کسی کی کوئی ویلو ہے؟ کوئی ویلو نہیں، کوئی ویلو نہیں۔ ہم زندگی بھر نیک عمل کرتے رہے تو ہم اللہ کی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی کو یہ لگے نہیں میں عبادت گزار ہوں اس لیے میری ویلو ہو سکتی ہے، اللہ کے مقابلے ہماری کوئی ویلو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ کے مقابلے میں تو ہماری کوئی ویلو نہیں ہے، تو اب ہم اپنی ویلو کیسے بنا سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ اللہ کے سامنے ہم اپنی ویلو کیسے بنا سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے کچھ کہیں اور اللہ مان لے؟ بھائی ویلو ہوگی تبھی تو مانے گا، ادھر ویلو ہی نہیں ہے کوئی۔ تو قرآن کریم کی آیت دیکھو، اللہ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم دعا مانگنا چھوڑ دو، اگر تم مجھ سے دعا نہ مانگو تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، کوئی ویلو نہیں تمہاری میری نظر میں۔ تھوڑی بہت جو تمہاری ویلو ہے اور جو تمہارے کام کاج چل رہے ہیں وہ تمہاری دعاؤں سے کی جا رہی ہے۔ تم مانگتے ہو اللہ تمہارے کاروبار چلاتا ہے، تم ہاتھ پھیلاتے ہو اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے اور تمہیں سنبھالے ہوئے، ورنہ تمہاری کیا ویلو ہے؟ فرمایا لولا دعاؤکم، تمہاری دعائیں نہیں ہوتی مجھے تمہاری کوئی ویلو نہیں، کوئی فکر نہیں کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دعا بڑی بہترین چیز، اس کو ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف جو اللہ رب العالمین نے رمضان کے جہاں مسائل بیان فرمائے ہیں اس کے بیچ میں بیان ہوئے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ غور سے سنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي،
جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قریب، تو اے میرے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا، اس ٹکڑے کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو قرآن کریم کے اندر جب اس طریقے کے معاملے جہاں جہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اے میرے نبی میرے بندے آپ سے فلاں چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے میرے نبی میرے بندے آپ سے فلاں چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مثال سے سمجھا جیسے قیامت کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے میرے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ایان مرساها کہ کب آئے گی، اس کا وقت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل انما علمها عند ربی، اے میرے نبی آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس میں ہے، اللہ کے پاس میں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک اور چیز دیکھیے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، اے میرے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑے کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس کے اندر لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں کہ آپ سے میرے بندے پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایسا ہے، آپ کہہ دیجئے یہ ایسا ہے۔ اب اس آیت پر آئیے دھیان سے سنیے، یہاں پر بھی وہی چیز، اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو میں ان کے قریب ہوں۔ کچھ فرق نظر آیا؟ نہیں آیا۔ یہاں پر بیچ میں سے یہ لفظ ہٹا دیا گیا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے سارے سوالوں میں بیچ میں یہ آ رہا تھا کہ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ شراب اور جوا بہت بڑا گناہ ہے، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے قیامت کا۔ یہاں جب سوال ہوا بیچ میں سے لفظ قل ہٹا دیا، یہ لفظ ہٹا دیا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، ہٹا دیا۔ بات سمجھنا نہیں ہے؟ اگر بیچ میں یہ لفظ رہتا، اس طرف بندہ ہے اس طرف اللہ ہے، اور بیچ میں یہ لفظ آ گیا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، تو قریب کہاں ہے؟ بیچ میں تو ایک ہے نا، قریب کہاں ہے؟ بیچ میں درمیان میں تو نبی موجود ہے، تو کل لفظ ہٹا دیا گیا اور ڈائریکٹ بندے کو اللہ کے قریب کر دیا گیا۔ وہاں پر یہ لفظ نہیں آیا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر یہ لفظ یہاں آ جاتا تو اللہ اور بندے کے درمیان نبی آ جاتے، تو قریب کہاں ہے؟ بیچ میں تو ایک چیز آ گئی، نہیں سمجھ میں آیا؟ اس سے اچھے انداز میں نہیں سمجھا سکتا، معلوم ہے؟ سمجھ گئے؟ تو کیا فرق ہے؟ بیچ میں سے لفظ کل ہٹا دیا، اللہ اتنے قریب۔ اگر لفظ کل بیچ میں رہتا تو قریب کہاں ہے؟ بیچ میں تو ایک آ گیا نا، قریب تو جب ہوگا کہ بیچ والے کو ہٹایا جائے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ رب العالمین کی قدرت، ہر جگہ سوال میں لفظ کل آ رہا تھا، لیکن جب یہ کہا گیا کہ میں ان کے قریب ہوں تو لفظ کل ہٹا دیا اللہ رب العالمین۔ اب اللہ کتنے قریب بندے کے۔ ایک بات اور بتاؤ، اللہ رب العالمین نے ہر جگہ لفظ کل بیان فرمایا کہ اے میرے نبی آپ کہیے، لیکن یہاں سے لفظ کل ہٹا دیا۔ دعا کا مسئلہ آیا بیچ میں سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کہا جا رہا تھا وہ ہٹا دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ دعائیں اللہ بغیر وسیلے کے سنتا، بیچ میں کسی کی ضرورت نہیں، ہاں بیچ میں کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ جب دعا کا مسئلہ آیا تو نبی کے لیے جو لفظ کل آ رہا تھا وہ بھی ہٹا دیا اللہ رب العالمین۔ اس سے پتہ چلا کہ دعائیں بغیر وسیلے کے پوری ہوتی ہیں، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے دعاؤں میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی آپ سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ میرا رب کہاں ہے، آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، جب مجھے میرے سامنے عاجزی کے ساتھ میں، میرے سامنے اپنی پوری طرف کے ساتھ میں مجھ سے دعا مانگتا ہے، اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تو میں اپنی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں اس کے اتنا قریب ہوں۔ تو رمضان کا مہینہ خاص طور سے دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اس مہینے میں سارے نیک کام کرتے رہنا تو دعا بھی کرتے رہنا اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنا، اس لیے رمضان کے بیچ میں دعا کی ایک آیت لا کر اللہ رب العالمین نے دعا کی اہمیت کو۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک حدیث اور سنا دوں آپ کو، پھر بات ختم کروں گا۔ بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں، اب وہ کس طریقے سے مانگتے ہیں وہ بھی ایک لمبا مسئلہ ہے، وہ کبھی اور بتائیں گے آپ، جب لمبا ٹائم ملے گا تب بتائیں۔ لیکن اب اس میں ایک حدیث اور سن لیں آپ، اور اس کو بھی یاد رکھیں۔ ایک آدمی نے دعا مانگنا شروع کی، ایک دن مانگی، 2 دن مانگی، 4 دن مانگی، 5 دن مانگی، 1 مہینہ مانگی، اس کو لگ رہا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، وہاں تک پہنچ نہیں رہی، وہاں تک جان نہیں رہی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس طریقے کا معاملہ کبھی آپ کے ذہن کے اندر آئے، اس طریقے کا معاملہ کبھی بھی آپ کی سوچ اور آپ کے ذہن کے اندر آئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کر لیجیے گا، انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ مسند احمد کی روایت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو بدعوت، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی بندہ جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، یدعو بدعوت، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم، یہ شرط ہے، اپنی دعا کے اندر کوئی ناجائز چیز نہیں مانگتا، بات سمجھ آئی؟ ہاں، کوئی ناجائز چیز نہیں مانگتا، لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم، ناجائز چیز کا سوال اللہ سے نہیں کرتا۔ اب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگے رمضان کے مہینے میں زور ہو کے، لیلۃ القدر کی رات میں تہجد کے وقت میں اٹھ کر دعا مانگے اللہ مجھے نبی بنا دے، اللہ مجھے بنا دے، تو قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا، یہ تو ناجائز، آپ نبی ہونے کی دعا کرتا اس پر تو گناہ ملے گا۔ تو ایسی کوئی دعا نہ ہو کہ اس پر ثواب کے بجائے، ملنے کے بجائے آپ کو گناہ پڑے، یہ ناجائز دعا ہے، ایسی کوئی دعا نہ مانگے اگر اللہ۔ فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے اور اس میں اپنی ناجائز چیز کو نہیں مانگتا، الا آتاہ اللہ بہا احدی ثلاث، تو اللہ اس دعا کے بدلے میں اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دے دیتا ہے، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور مل جاتی ہے، الا آتاہ اللہ بہا احدی ثلاث، بندے نے دعا مانگی، اللہ فرماتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعجل له دعوته، اللہ اس کی دعا کو سن لیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور اس نے جو چیز مانگی ہے اس کو وہی چیز دے دی جاتی ہے۔ پہلی چیز، دعا مانگی، قبول ہو گئی، اور جو مانگا تھا وہ چیز آپ کو دے دی گئی، یہ پہلی چیز ہے۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے دعا مانگی اور وہ مانگ رہا ہے، لگاتار مانگ رہا ہے، 1 مہینہ گزر گیا، 1 سال گزر گیا، اللہ سے دعا کر رہا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اما ان یدخر لها،
اما ان یدخرها له فی الآخرہ، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو نام یا مال کے اندر ذخیرہ بنا دیتا ہے، نیکیوں کے طور پر اس کو دعا کو لکھ دیا جاتا ہے، اور جب قیامت کے دن یہ بندہ اللہ رب العالمین کے پاس میں پہنچے گا اور وہاں پر جب نام یا مال ترازو کے اندر تولا جائے گا اور جب نیکیاں کم پڑ جائیں گے، سوچ رہا ہوگا پروردگار کہاں سے نیکیاں لے کر آؤں کہ جہنم میں جانے سے بچ جاؤ، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، اے اللہ نیکیاں تو کم ہو گئی، نیکیاں تو دنیا کے اندر کی جاتی تھی، یہاں تو نیکیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں تو نیکیاں کرنے کی مہلت بھی نہیں ہے، اے اللہ اب میں جہنم سے کیسے بچوں گا، میں جنت کے اندر کیسے جاؤں گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما ان یدخرها له فی الآخرہ، اس کی وہی دعاؤں کو لایا جائے گا جو اللہ کے دنیا کے اندر اس کی قبول نہیں کی تھی، اور اس کو نامہ اعمال کے اندر رکھ دیا جائے گا اور جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ دعا رد نہیں ہوتی، صحیح طریقے سے مانگی جائے گا۔ اور بعض روایتوں کے اندر تو یہ بھی آیا کہ جب وہ بندہ یہ دیکھے گا کہ میری ان دعاؤں کی وجہ سے جو میں نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے مانگی تھی اور قبول نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی اور وہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، مجھے بڑا رنج تھا، مجھے بڑا غم تھا، آج ان دعاؤں نے مجھے یہاں پہ سنبھال لیا، آج وہ دعائیں میری یہاں پہ کام کر گئی، کہے گا پروردگار کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہو جائے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، جنت کیسی رحمت، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر دعا مانگی اور مل گئی وہ بھی اچھا ہے، اور مانگ رہے ہیں اور وہ لیٹ ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے وہاں پر، تو دوسرا ان یدخرها له فی الآخرہ آپ کے لیے ذخیرہ بنائے ہیں، اس لیے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی نے تیسری چیز اس حدیث کے اندر بیان فرمایا وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، اور جب کوئی بندہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، یا تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے یا ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، یا تیسرا موقع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں پہ دعا چلی، بندے نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اب یہ دعا آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اما ان یصرف عنہ من السوء مثلها، ادھر قسمت کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ فلاں وقت میں اس بندے کے اوپر یہ مصیبت آنے والی ہے، فلاں وقت میں اس بندے کے اوپر یہ بیماری آنے والی ہے، اس کے گھر کے اوپر یہ تکلیف آنے والی ہے، اس کے بچوں کے ساتھ میں یہ پریشانی آنے والی ہے، اس کے ساتھ میں یہ کام برا ہونے والا ہے، ادھر سے یہ فیصلہ ہوا اور ادھر سے اس بندے کی دعا چلی، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اما ان یصرف عنہ من السوء مثلها، یہ دعا یہاں سے جاتی ہے اور اس برائی کو وہاں پہ تھام کے رکھتی ہے، اس تکلیف کو وہاں پہ روک کے رکھتی ہے، اور اس تکلیف کو دنیا کے اندر جو انسان کے اوپر آنے ہی نہیں دیتی ہے۔ خالی ہاتھ آپ کہیں سے نہیں جائیں، یہ اللہ کا دربار، اللہ کا دربار، خالی نہیں جائیں گے۔ تو یہ سوچ کر دعا کی، تینوں میں سے کچھ ایک تو ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ جانے والے ہیں، سفر پہ نکلنے والے ہیں، اور وہاں سے فیصلہ یہ ہوا کہ سفر میں ایکسیڈنٹ ہونا ہے، سفر میں ایکسیڈنٹ ہونا ہے، یہاں سے آپ نے دعا مانگی اللہ سفر کو آسان کر دے، اللہ سفر کی تکلیفوں کو دور کر دے، اللہ سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب یہ دعا اوپر گئی، وہاں سے ایک دوسرا فیصلہ ہے، اس دعا نے جا کے تھام لیا، تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ابھی سمجھ میں آئے؟ یہ ہے تو دعا مانگیے، اور رمضان کے مہینے میں خاص طور سے دعا کے لیے وقت نکالیے اور خوب روئیے، خوب گر گرائیے، اللہ رب العالمین دعا کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔